حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا نظام چلاتے ہیں، ہوائیں چلاتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، اناج پیدا کرتے ہیں۔ تمام تر نظام صرف ایمان والوں کی برکتوں سے ہے۔ جس دن ایمان والے نہیں رہیں گے یہ تہش نہش کر دیا جائے گا، جس کو قیامت کہتے ہیں، سب برباد کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ جب ایمان والے مضبوط تھے، ایمان پکے تھے اور عمارتیں کچی تھی تو اللہ کی قسم اس دنیا میں انصاف ہوا کرتا تھا، اس میں عدل قائم تھا۔ آج عدل و انصاف کے لیے ہم ترس گئے ہیں، دور دور بھی انصاف نظر نہیں آتا۔ بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کو لوگ چپٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ بیماریاں آ رہی ہیں، کمزوریاں آ رہی ہیں، برکتیں جا رہی ہیں، بد اخلاقی آ رہی ہے، اچھے اخلاق رخصت ہو رہے ہیں، بدعمالیاں آ رہی ہیں، اچھے اعمال مٹتے جا رہے ہیں، مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ جو نمازی حضرات ہیں وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور چند لوگ ان میں گالیاں بھی دیتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ محفلیں صرف اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کی برائی ہو سکے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکے۔ مفتی حضرات کے پاس لوگ جاتے ہیں تو صرف اس نیت سے کہ دوسرے سامنے والے کو کس طرح سے نیچا دکھانا ہے، اس کے اندر عیب کس طرح ڈھونڈنا ہے، کس طرح اس کو عیب ظاہر کرنا ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے فتوے نہیں لیتے، بلکہ پہلے اپنی اصلاح کے لیے فتوے لیے جاتے تھے۔ آج کا دور ایسا ہے، اپنی اصلاح کے لیے کوئی فتویٰ لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا ایمان کہاں بچے گا، کہاں ختم ہو جائے گا۔ جو دین اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا تھا، کہیں وہ دین مجھ سے چھن نہ جائے، اس دین پر ڈکیتی نہ پڑ جائے، وہ دین میرا خراب نہ ہو جائے، میرا دنیا میں بیڑا غرق نہ ہو جائے، اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ بس فکر ہے کہ دنیا حاصل کرنے کی، مکانات بنانے کی، اچھے بزنس کی، اچھی سوسائٹی کی، میری بات تھانے تک ہو جائے، میری بات کچہریوں تک ہو جائے، میری بات منتریوں تک ہو جائے، میرا ایک ٹیلی فون پہ کام ہو جائے، فلاں جگہ میری گنڈا گردی چلنی چاہیے، وہاں سے ہفتہ وصولی ہونی چاہیے۔ اس چیز کو بڑی شان سمجھ رہے ہیں، بڑی آن سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی۔ اس دنیا کو فارسی زبان میں کمینی کہتے ہیں، اور کمینی سے کبھی وفا نہیں ملتی۔ یہ کسی کی نہیں ہوئی، جس کا وقت آیا اسی کو سٹک گئی۔ نبی حضرات کو نہیں چھوڑا، رسولوں کو نہیں چھوڑا، ابدالوں کو نہیں چھوڑا۔ اس دنیا نے صحابہ، تابعین ولیوں کو نہیں چھوڑا، بڑے بڑے بادشاہوں کو کھا گئی، جوانوں کو سٹک گئی، بوڑھوں کو قبروں کے اندر گھسا دیا۔ یہ مٹی سب کو کھا گئی، یہ کسی کی نہیں ہوئی۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے، حق ہے، قیامت تک حق رہے گا۔ میرے آپ کے حالات بدل سکتے ہیں، میرے آپ کے انداز بدل سکتے ہیں، میرے آپ کے لباس بدل سکتے ہیں، میرے آپ کے اخلاق بدل سکتے ہیں، ہمارے کام کاج بدل سکتے ہیں، ہمارا ماحول بدل سکتا ہے۔ نہیں بدلے گا تو اللہ کا کلام، قرآن حق تھا، حق ہے اور حق ہی رہے گا۔ ارے مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ خدا کا یہ قرآن اٹھا جا رہا ہے۔ ان قریب وہ وقت ہے جب قرآن کریم کے لفظوں کو اٹھا لیا جائے گا، جب قرآن کریم کو نظر انداز کیا جائے گا اور اس کو جزدانوں میں پیک کر کے طاقوں میں سجا دیا جائے گا، اور اس کی زیارت نہیں ہوگی، اس کو پڑھا نہیں جائے گا، اس کو سمجھا نہیں جائے گا، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی حرمتی ہوگی۔ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کرے گا، اے اللہ ان لوگوں نے میری ناقدری کی، مجھے ان کے پاس سے اٹھا لے، واپسی بلا لے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن کو واپسی بلا لیں گے اور یہاں صرف صفحے اور جلد باقی رہ جائیں گی۔
اسی لیے کہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، بچیوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، اللہ نے جینے کی مہلت دے رکھی ہے، ابھی ہمارے ہاتھ پیر کام کرتے ہیں، عقل کام کر رہی ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، کان کام کرتے ہیں، پیروں سے چل رہے ہیں، ہاتھوں سے کھا رہے ہیں۔ ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، اس سے پہلے کہ کوئی ایسی گھڑی آ پڑے اس دنیا پر کہ کوئی کسی کا نہ ہو، نفس نفسی کا عالم ہو۔